اس کے ایسا کرنے سے اس کے لشکری بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس موقع پر خواص خان کا چہرہ غصے میں خون سے درخشاں ہو گیا۔ خواص خان کے یوں تکبیریں بلند کرنے پر بیمل بھائی کا زور کم ہو گیا تھا۔ پھر عجیب سی قید و تدبیر اور احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے مخصوص اشاروں کے ذریعے خواص خان نے اپنے لشکر کو سمیٹا۔ پھر ستم و عتاب کی آمد کے مژدے اور تصورات کے گرداب کی طرح وہ فوراً اپنے دائیں ہاتھ مڑا۔ پھر اس نے خواہشوں کی مسافتوں کو سمیٹتے دریا کے خروش اور اضطراب، رات کے سرو تابوت میں ذائچوں کی بجھارتوں پر موت کی رات بکھیرتی اور جسموں کی دہلیز پر موت کی دستک دیتی مشیت کی سزا و جزا کی طرح برجنگ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ خواص خان کا یہ حملہ ایسا ہولناک، ایسا اچانک اور ایسا طوفانی تھا کہ برجنگ اس حملے کو برداشت نہ کر سکا اور فوراً پسپا ہوتا ہوا وہ بیمل بھائی سے جا ملا۔ اس طرح خواص خان نے برجنگ اور بیمل بھائی دونوں جرنیلوں کو سامنے اکٹھا کر لیا۔ اب وہ دونوں کو یکجا کر کے ان پر موت کی ضربیں لگانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ بیمل بھائی اور برجنگ دونوں اپنے لشکر کو یکجا کرنے کے بعد ابھی سنبھل بھی نہ سکے تھے کہ خواص خان نے اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت سے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ خواص خان کے اس نئے حملے میں رتھوں کی گڑگڑاہٹ جیسی خوفزدگی، ہاتھیوں کے قدموں کی دھمک، الفاظ کے طلسم جیسی تازگی، نغموں کی جلترنگ سی شادابی اور راتوں کے رازدار چاند جیسا اسرار اور زمان و مکان سے ماورہ جذبوں جیسی رفت تھی۔ خواص خان کے یوں حملہ آور ہونے پر میدان ہونکتے جنگل گونگی منطق کی سی صورت اختیار کر گیا تھا۔ مقدر کی نحوست، بدشگونی مہریں ثبت کرنے لگی تھی۔ خواص خان اور اس کے لشکری بڑی تیزی کے ساتھ دیمک کی طرح دشمن کے لشکر کو چاٹتے اور چنگھاڑتی برہنہ بجلیوں کی طرح نزول کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم کر رہے تھے۔ جودھ پور سے باہر کھلے میدانوں میں کافی دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ راجہ مالدیو کے جرنیل تلوکسی، بیمل بھائی اور برجنگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ خواص خان اور اس کے لشکریوں کو پسپا کر کے جودھ پور شہر کو بچا لیں، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ جلال خان جالو اب پوری طرح تلوکسی پر چھاتا جا رہا تھا اور کسی بھی لمحے اسے پسپا کرنے میں کامیاب ہو سکتا تھا، جبکہ خواص خان نے بیمل بھائی اور برجنگ کو مار مار کر ان کی حالت بری کر دی تھی اور اب بیمل بھائی اور برجنگ میدان جنگ سے فرار ہونے کے مواقع تلاش کر رہے تھے۔ پھر جب آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد تلوکسی، بیمل بھائی اور برجنگ نے اپنے لشکریوں کو سمیٹتے ہوئے شکست تسلیم کرنے کے بعد شہر میں محصور ہونا چاہا تو خواص خان اور جلال خان جالو نے پوری طرح ان کا تعاقب کیا۔ اس تعاقب میں تلوکسی جلال خان جالو کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ بیمل بھائی اور برجنگ دونوں خواص خان کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ خواص خان اور جلال خان جالو نے مل کر ان تینوں جرنیلوں کے سارے لشکر کا صفایا کر دیا۔ جودھ پور کے اندر جس قدر حفاظتی لشکر تھا وہ چونکہ میدان جنگ میں مارا جا چکا تھا اور اس کے لشکر کے تینوں جرنیل تلوکسی، بیمل بھائی اور برجنگ بھی موت کے گھاٹ اتارے جا چکے تھے، لہٰذا جودھ پور میں اب کوئی ایسا لشکر نہ تھا جو خواص خان اور جلال خان جالو کے سامنے شہر کا دفاع کر سکتا۔ لہٰذا شہر کے لوگوں نے اس بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے۔ یوں خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ جودھ پور شہر میں داخل ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ خواص خان نے چند روز تک جودھ پور شہر میں قیام کر کے وہاں کے نظم و نسق کو اپنے مزاج کے مطابق درست کیا۔ وہاں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا۔ پھر وہ جودھ پور سے سہوان کی طرف روانہ ہوا، جہاں راجہ مالدیو نے پناہ لے رکھی تھی۔ جودھ پور کے لشکریوں کا خیال تھا کہ جب جودھ پور شہر سے باہر نکل کر وہ خواص خان کے ساتھ ٹکرائیں گے تو سیوان سے نکل کر راجہ مالدیو خواص خان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہوگا۔ اس طرح اس دو طرفہ حملے سے خواص خان کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہیں مایوسی رہی۔ راجہ مالدیو خود سیوان ہی میں مقیم رہا، جبکہ جودھ پور کے لشکر کو بدترین شکست دے کر خواص خان نے جودھ پور پر قبضہ کر لیا تھا۔ راجہ مالدیو خواص خان کی شجاعت، اس کی سرفروشی کو خوب جانتا تھا، لہٰذا اس نے جودھ پور سے باہر خواص خان سے ٹکرانے کا خطرہ مول نہیں لیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ سیوان میں ہی مقیم رہا۔ ادھر خواص خان چند روز تک جودھ پور میں قیام کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ نکلا اور سیوان کی طرف روانہ ہوا۔ سیوان کی اپنی روانگی سے پہلے اس نے جاسوس بھی آگے پھیلا دیے تاکہ وہ دور دور پھیل کر دشمن سے متعلق بروقت اسے اطلاعات فراہم کریں۔ سیوان میں راجہ مالدیو کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری کا سپہ سالار اعلیٰ خواص خان جودھ پور سے نکل کر اب اس کی سرکوبی کے لیے سیوان کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد خواص خان کو روکنے اور اسے پسپا کرنے کے لیے راجہ مالدیو نے ایک قدم اٹھایا۔ وہ اس طرح کے ایک لشکر اس نے سیوان سے روانہ کیا۔ اس لشکر کے سالار رامداس، دلپت اور گوکل تھے۔ پھر اس نے گوکھند کی طرف قاصد بھجوائے اور گوکھند میں جو اس کا سالار اعلیٰ تھا اور جس کا نام روپسی بانٹی تھا، اسے حکم دیا کہ وہ بھی گوکھند سے ایک لشکر تیار کرے اور خواص خان کی راہ روکے۔
पोखरन में राजा मालदेव के जर्नैल रोपसी भाई ने अपने साथ जर्नैल बेनी दास के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया ताकि ख्वास खान की राह रोकी जाए। इसी तरह राजा मालदेव ने फुलोदी शहर की तरफ भी अपने कासिद भिजवाए। फुलोदी शहर में जो राजा मालदेव का सालारे आला धना भाई था, उसे भी राजा मालदेव ने लश्कर तैयार करके ख्वास खान की राह रोकने का हुक्म दिया। इस तरह फुलोदी शहर से धना भाई ने बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर दिया। अब फुलोदी के हाकिम धना भाई ने पोखरन में जमा होने वाले 5 जर्नैलों से सलाह मशवरा किया। ये 5 जर्नैल रोपसी भाई, बेनीदास, रामदास, दलपत और गोकुल थे। सब में सलाह मशवरा करने के बाद ये तय पाया कि धना भाई अपने लश्कर के साथ फुलोदी शहर से बाहर कयाम करे, जबकि रोपसी भाई बेनीदास, रामदास, दलपत और गोकुल पोखरन शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ कयाम करें और जब ख्वास खान वहां से गुजरे तो रात की तारीकी में दोनों तरफ से उस पर हमला कर दें। ये एक बेहतरीन तरीक़े जंग था जो इन सारे जर्नैलों ने तरतीब दिया था, इसलिए कि जोधपुर की तरफ से सैवान की तरफ जाते हुए जिस शाहराह को ख्वास खान ने इस्तेमाल करना था वो फुलोदी और गोखंड शहर के बीच में से होकर गुजरती थी। लिहाजा अब ये फैसला हो चुका था कि फुलोदी की जानिब से धना भाई और गोखंड की तरफ से बाकी 5 जो जर्नैल ख्वास खान पर हमलावर होकर उसे शिकस्त देते हुए उसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। उधर राजा मालदेव के सारे जर्नैल आपस में मिलकर ख्वास खान के खिलाफ एक घात और जाल तैयार कर चुके थे। उधर ख्वास खान को भी ये सारी खबरें उसके जासूस पहुंचा चुके थे। लिहाजा ख्वास खान कुछ इस तरीके से फुलोदी और गोखंड की तरफ जा रहा था कि वो रात के वक्त उन दोनों इलाकों के नजदीक पहुंचे। फिर एक रात शहर के बाहर खून का एक इनकलाब उठ खड़ा हुआ। वो इस तरह के एक रोज आधी रात के करीब जबकि राजा मालदेव के जर्नैल धना भाई ने फुलोदी शहर के बाहर अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर रखा था, ख्वास खान अपने लश्कर के साथ वहां पहुंच गया। धना भाई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि यूं रास्ता बदलते हुए ख्वास खान अचानक उस पर शबखून मारने की कोशिश करेगा। लिहाजा वो और उसके लश्करी गफलत की नींद सोए हुए थे। इसी गफलत से फायदा उठाते हुए ख्वास खान आजादी के तड़पते हुए जज्बे, सदियों पुरानी दर्द भरी मीठी यादों, नफ्स पर पस्ती तारी कर देने वाले जिंदगी के मसाइब भरे तूफान की तरह धना भाई पर हमला आवर हुआ। देखते ही देखते ख्वास खान रात की तारीकी में धना भाई और उसके लश्करियों पर बदनसीबी के सायों, अंधेरी रात की परछाइयों, शबो रोज की गर्दिशों, सरमाई उमंगों की अलमनाक सिसकियों की तरह छाना शुरू हो गया। फिर लम्हों के अंदर अपने शबखून को कामयाब करते हुए धना भाई और उसके लश्करियों की हालत ख्वास खान ने जिल्लत व पस्ती के कफन और ख्वाबों की हकीकत जैसी बना के रख दी। रात की तारीकी में धना भाई को ख्वास खान के हाथों बदतरीन शिकस्त हुई और शिकस्त उठाने के बाद धना अपने बचे कुचे लश्कर के साथ फुलोदी शहर की तरफ भागा। लेकिन ख्वास खान ने धना भाई की इस कोशिश को भी नाकाम बना दिया कि शहर की तरफ जाने वाला रास्ता उसने रोक दिया। मजबूरन धना भाई अपने बचे कुचे लश्करियों के साथ पोखरन की तरफ भागा, जहां उसके 5 जर्नैल एक बहुत बड़े लश्कर के साथ कयाम किए हुए थे। पर शायद इस मामले में भी कामयाबी धना भाई की किस्मत में नहीं लिखी थी, इसलिए कि ख्वास खान ने गुलाम बनाने की ख्वाहिश सूरज की सुर्ख आग और खौफनाक आंधी कुव्वत की तरह धना भाई का ताक़ुब किया। इस ताक़ुब के दौरान ख्वास खान ने न सिर्फ ये कि धना भाई के सारे लश्कर का खात्मा कर दिया, बल्कि धना भाई को भी उसने मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह शबखून मारते हुए ख्वास खान ने फुलोदी शहर के बाहर धना भाई के लश्कर का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया और किसी को कानो कान खबर तक न होने दी। फुलोदी से बाहर धना भाई और उसके लश्करियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने के बाद ख्वास खान जलाल खान जालू के साथ अपने लश्करियों को लेकर पोखरन की तरफ रवाना हुआ। उसके जासूस उसकी रहनुमाई कर रहे थे। पोखरन के बाहर राजा मालदेव के 5 बड़े बड़े जर्नैल एक लश्कर को लिए घात में बैठे थे, ताकि जब फुलोदी और पोखरन के दरमियान ख्वास खान अपने लश्कर के साथ गुजरे तो उस पर हमला कर दे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ख्वास खान ने अचानक रास्ता बदलकर धना भाई पर हमला करके उसका खात्मा कर दिया है। रात की तारीकी में ख्वास खान घटाटोप अंधेरे में रोशनी की एक अनमोल किरण उमूदी चढ़ाई से गिरती शोर मचाती आबशार और दर्रे से निकलकर बल खाते रास्तों के खोज और तजस्सुस की तरह पोखरन की तरफ बढ़ा। खैमों को भस्म कर देने वाले किसी कीमियागर के अज़्मो इस्तिक़लाल की तरह वो अपने लश्कर के साथ पोखरन के करीब आया। फिर उन 5 जर्नैलों के मुत्तहिदा लश्कर पर ख्वास खान और जलाल खान जालू ने तस्वीरों के नक़ूश मिटाते अनासिर की गज़बनाकी, दीवारों की अजमत और शान, मट्टी में मिला देने वाली हौलनाक इब्तला और जोरो जुल्म की जंजीरें काट देने वाले अबदियत की रस्म की तरह हमला कर दिया। रात के पिछले पहर में ख्वास खान का ये शबखून ऐसा ही जोरदार, अचानक और जबरदस्त था जैसा उसने फुलोदी के बाहर धना भाई के लश्कर पर मारा था। पोखरन के बाहर भी रात की तारीकी में हौलनाक जंग हुई। इस जंग में बारी बारी राजा मालदेव के 5 जर्नैल यानी रोपसी भट्ट, बेनीदास, रामदास, दलपत और गोकल
خواص خان اور جلال خان جالو کے ہاتھوں مارے گئے۔ ساتھ ہی ان دونوں نے ان 5 جرنیلوں کے سارے لشکر کا بھی قلعہ کر دیا۔ یوں پھلودی اور پوکھرن میں راجہ مالدیو کے سارے جرنیلوں اور ان کے لشکروں کا خاتمہ کرنے کے بعد خواص خان اور جلال خان جالو بڑی تیزی سے سیوان کی طرف بڑھے، جہاں راجہ مالدیو نے قیام کر رکھا تھا۔ راجہ مالدیو کو جب خبر ہوئی کہ خواص خان نے اچانک پھلودی اور پوکھرن پر شب خون مار کر سارے لشکریوں اور جرنیلوں کا صفایا کر دیا ہے تو وہ بدحواس ہو کے رہ گیا۔ خواص خان کا اس پر ایسا روب، دبدبا اور خوف طاری ہو گیا کہ وہ باہر نکل کر خواص خان کا مقابلہ کرنے کی بجائے سیوان سے اپنے لشکر کو لے کر بھاگ نکلا۔ اس کے بھاگنے کی خبر خواص خان کو بھی ہو چکی تھی، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور بغیر کسی مزاحمت اور وقت کے اس نے سیوان شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوسری جانب شیر شاہ سوری اپنے حصے کے آدھے لشکر کے ساتھ سامیل سے روانہ ہوا تھا۔ راستے میں سوجت اور پالی شہر پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ ہوتا ہوا شیر شاہ سوری اجمیر پہنچ گیا۔ اجمیر کا قلعہ کافی مستحکم اور پائیدار تھا، جس کی حفاظت کے لیے وہاں کافی فوج اور نفری موجود تھی۔ قلعے کا کماندار شنکر بھائی نام کا ایک راجپوت تھا، جو راجپوتوں میں انتہائی بڑا سورما اور جنگجو سردار خیال کیا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کو بھی سیوان پر حملہ آور ہوتے ہوئے خبر ہو گئی تھی کہ خواص خان نے مالدیو کو وہاں سے مار بھگایا ہے۔ ادھر سیوان سے بھاگتے ہوئے راجہ مالدیو کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری نے اجمیر کا محاصرہ کر رکھا ہے، لہٰذا اس نے یہ تہیہ کیا کہ رات کے وقت وہ شیر شاہ سوری پر شبخون مارے گا، اس طرح اسے اجمیر شہر پر سے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے گا اور خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اجمیر میں محصور شیر شاہ سوری کا مقابلہ کرے گا۔ راجہ مالدیو کے ان ارادوں کی خبر شیر شاہ سوری کے جاسوس بھی شیر شاہ سوری کو پہنچا چکے تھے، لہٰذا جو لشکر شیر شاہ سوری کے پاس تھا اسے اس نے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے بیٹے عادل خان کی سرکردگی میں دیا اور اسے اجمیر شہر کا محاصرہ جاری رکھنے کا حکم دیا، جبکہ لشکر کے دوسرے آدھے حصے کے ساتھ شیر شاہ سوری راجہ مالدیو کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ راجہ مالدیو کی خوش قسمتی کہ جس وقت شیر شاہ سوری اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، سروہی سے اس کا ماموں دیورا چوہان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ دونوں ماموں بھانجوں نے مل کر آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ اس کے بعد جس شاہراہ پر شیر شاہ سوری ان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اس شاہراہ سے 4 میل پیچھے ہٹ کر طے یہ پایا کہ جب شیر شاہ سوری اس شاہراہ پر سے گزرے گا تو ایک طرف سے راجہ مالدیو کا ماموں دیورا چوہان شیر شاہ پر ٹوٹ پڑے گا اور دوسری سمت سے خود راجہ مالدیو حملہ آور ہو، اس طرح شیر شاہ سوری کو بچ کر نہ جانے دیا جائے۔ ادھر شیر شاہ سوری بھی بڑا دانشمند، بڑا محتاط حکمران تھا۔ اس کے جاسوس چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور اس کے جاسوسوں نے خبر کر دی تھی کہ جس شاہراہ پر شیر شاہ سوری سفر کر رہا ہے، چند میل آگے دیورا چوہان اور مالدیو گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے احتیاط برتتے ہوئے کچھ اس طرح سفر کیا کہ وہ رات کے وقت اس جگہ پہنچا جہاں دونوں ماموں بھانجوں نے گھات لگائی ہوئی تھی۔ پھر شاہراہ کے قریب ہی شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کا ایک حصہ گھات میں بٹھا دیا، جبکہ خود وہ غم انگیز تباہی نزول کی طرح آگے بڑھا۔ پھر اس نے رات کی تاریکی میں پودوں کو ویران کر دینے والے طوفان، خشونت آمیز بجلیوں کی کڑک، خوشبختی کو بدبختی میں بدل دینے والی ظلمت کی پرچھائیوں کی طرح راجہ مالدیو کے ماموں پر حملہ کیا۔ جواب میں دیورا چوہان بھی سیاہ دل بخیل کی طوفانی طاقتوں، موذی کینہ فطرت انسان کی قوت قاہرہ کی طرح شیر شاہ پر ٹوٹ پڑا۔ پر شیر شاہ کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد شیر شاہ سوری نے دیورا چوہان کے لشکر کی حالت دھسی ہوئی صحرائی ندی کے گدلے پانی کی خشک ہوتی ہوئی دھار جیسی، خراب و یاس انگیز اور بھیڑ کی کھال کی پرانی پوستین جیسی افسردہ کرنی شروع کر دی تھی۔ ادھر راجہ مالدیو کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری نے اس کے ماموں دیورا چوہان پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے شیر شاہ سوری کی پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا۔ جو ہی وہ شاہراہ کے قریب آیا، چھوٹا سا وہ لشکر جو شیر شاہ سوری نے شاہراہ کے قریب گھات میں بٹھایا ہوا تھا، وہ ریگستانی بیابانوں کے غول، بیابان اور سمندر کی ہیجانی کیفیت کی طرح حرکت میں آیا اور راجہ مالدیو کے لشکر پر اس نے موت کے تلاطم خیز طوفانوں کی طرح پیچ و تاب کھاتے بھنور، خیالی قلعوں کو مسمار کر دینے والی خوفناک زہریلی آوازوں کی طرح حملہ کر دیا۔ شیر شاہ کے لشکر کا یہ حصہ چونکہ تعداد میں بہت تھوڑا اور کم تھا، لہٰذا اس نے راجہ مالدیو کے لشکر کے ساتھ جم کر مقابلہ نہیں کیا اور ادھر ادھر ہٹتا ہوا وہ کبھی چھپتا، کبھی شب خون مارتا۔ اس طرح رات کے وقت اس نے شاہراہ کے کنارے راجہ مالدیو کو روک کر ایک طرح سے اسے اپنے ساتھ جنگ میں مصروف کر لیا تھا۔ یہی اس کا منشا اور مدعا تھا اور وہ لشکر کا حصہ چاہتا تھا کہ راجہ مالدیو شیر شاہ سوری پر حملہ آور نہ ہو سکے۔
اتنی دیر تک شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو کے ماموں دیورا چوہان اور پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا، اور پھر جس وقت صبح ہوتے ہی شیر شاہ سوری نے خشمناک فطرت، ریت کے بگولوں اور طوفان بدوش خزاں کی طرح راجہ مالدیو کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ کیا، اس وقت راجہ مالدیو شیر شاہ سوری کے چھوٹے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا۔ لمحوں کے اندر شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو کے لشکر کا تعاقب کر کے اسے اجڑی اجڑی منزل، ویران ویران نگر، لہو لہو شہر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ شیر شاہ سوری کا وہ چھوٹا سا لشکر جو راجہ مالدیو کے آگے بھاگا تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ پشت کی جانب سے راجہ مالدیو پر شیر شاہ سوری نے بذات خود حملہ کر دیا ہے اور شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو کے ماموں دیورا چوہان اور اس کے لشکر کا پوری طرح خاتمہ کر دیا ہے، تو پھر اس لشکر کے ولولے بھی انتہائی عظیم ہو گئے۔ پھر وہ لشکر مڑا اور سامنے کی طرف سے اس نے راجہ مالدیو پر خوفناک حملہ کر دیا۔ راجہ مالدیو زیادہ دیر تک اس دو طرفہ حملے کو برداشت نہ کر سکا، لہٰذا وہ میدان جنگ سے بھاگ کر قریب ہی آبو کی پہاڑیوں میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے راجہ مالدیو کے ماموں دیورا چوہان کے پڑاؤ پر قبضہ کرنے کے بعد آبو کی پہاڑیوں کا رخ کیا۔ یہاں بھی اس نے راجہ مالدیو پر خوفناک حملے کرنے شروع کر دیے۔ راجہ مالدیو نے جب اندازہ لگا لیا کہ اب شیر شاہ سوری کے حملوں کے سامنے پہاڑیوں میں چھپے رہنا اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا، تو وہ اپنی اس کمینگاہ سے بھی نکل بھاگا۔ اب اس نے سانچور کا رخ کیا۔ سانچور کا قلعہ جو جودھ پور سے جنوب مغرب میں 132 میل اور ایوان سے 70 میل کے فاصلے پر تھا۔ آبو کی پہاڑیوں سے نکل کر شیر شاہ سوری نے سانچور کی بجائے راجہ مالدیو کے شہر جالور کا رخ کیا۔ یہ شہر جودھ پور شہر سے 75 میل جنوب میں واقع تھا۔ ساتھ ہی اس نے خواص خان کی طرف قاصد بھجوائے جو اپنے لشکر کے ساتھ سیوان میں مقیم تھا، اور شیر شاہ سوری نے اسے کہلا بھیجا کہ اپنے لشکر کے ساتھ سیوان سے نکل کر وہ سانچور میں مالدیو پر حملہ آور ہو جائے۔ شیر شاہ سوری کا یہ پیغام ملتے ہی خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ سیوان سے سانچور کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ شیر شاہ سوری کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے عادل خان نے ابھی تک اجمیر شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب شیر شاہ سوری مالدیو اور اس کے ماموں دیورا چوہان سے نمٹنے کے لیے اجمیر سے چلا گیا، تب اجمیر میں جو راجہ مالدیو کا بہترین سالار اور جرنیل تھا جس کا نام شنکر بھائی تھا، اس کے حوصلے کچھ بڑھ گئے کہ وہ عادل خان پر حملہ آور ہو کر اسے شکست دے سکتا ہے۔ شنکر بھائی نے یہ بھی خیال کیا کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا عادل خان اس کی طرح جنگ کا تجربہ اور مہارت نہیں رکھتا ہوگا، لہٰذا اگر وہ اجمیر شہر سے باہر نکل کر عادل خان پر حملہ آور ہو اور اسے شکست دے کر بھگا دے، تو اس طرح راجہ مالدیو کے وہ لشکری جو شیر شاہ سوری کے حملوں کی وجہ سے دل شکستہ اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ان کے حوصلے کسی قدر بلند ہوں گے اور وہ ایک جگہ جم کر شیر شاہ سوری سے جنگ کرنے کے لیے اجمیر کا رخ کریں گے۔ اس خیال کے تحت عادل خان پر شبخون مارنے کے لیے شنکر بھائی خزاں ریت میں کالے کوسوں کی پرہول رات کی طرح اجمیر شہر کے قلعے سے نکلا، پھر خوفناک خاموشی میں الاؤ کی دہکتی آگ اور بے لگام گھمنڈ کی طرح شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل خان پر اس نے حملہ کر دیا۔ عادل خان ایک دلیر، دبنگ اور شجاع انسان تھا۔ وہ کسی بھی لمحے شنکر بھائی کے غیر متوقع حملے کی امید رکھتا تھا، لہٰذا اس نے شنکر بھائی کے اس اچانک حملے کو کسی شعلے برساتے سانڈ کی طرح روک دیا۔ پھر عادل خان نے طوفانی افریت، طاقت و جبروت کی اداس رت اور بے کنار صحرا کے سرابوں کی طرح شنکر بھائی پر جوابی حملے کرنا شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر تک اجمیر شہر سے باہر کھلے میدانوں میں شور جاں فروشاں بلند ہوتا رہا، ہتھیار سلاسل کی طرح بجتے رہے، جنگجو لہو سے سجتے رہے، آنکھوں کی برہمیاں، چہروں کی بیزاریاں لہو لہو خون خون ہوتی چلی گئیں۔ کافی دیر تک گھمسان کا رن پڑا، یہاں تک کہ عادل خان نے شنکر بھائی کو بدترین شکست دی۔ شنکر بھائی نے بھاگ کر اجمیر کے قلعے میں داخل ہونا چاہا، لیکن عادل خان نے کچھ اس خونخاری سے تعاقب کیا کہ اس تعاقب میں اس نے شنکر بھائی کو بھی تہہ تیغ کر دیا اور اس کے سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ یوں شیر شاہ سوری کی غیر موجودگی میں اس کے بیٹے عادل خان نے اجمیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ خود شیر شاہ سوری خواص خان کو راجہ مالدیو کے تعاقب میں سانچور کی طرف جانے کا حکم دینے کے بعد جالور کی طرف بڑھا تھا۔ جالور میں بھی راجہ مالدیو کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ جب اس لشکر کو خبر ہوئی کہ شیر شاہ سوری جالور پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو اس لشکر نے اپنی طرف سے بڑی جرات مندی کا اظہار کرتے ہوئے جالور شہر سے باہر نکل کر شیر شاہ سوری کا مقابلہ کیا، لیکن ان میں شیر شاہ سوری اور اس کے لشکریوں جیسا حوصلہ اور جرات مندی نہ تھی۔ جالور شہر سے باہر شیر شاہ سوری دشمن پر قہربار سوچوں کی لہروں، اندھیری راتوں کی خاموشی میں اندیشوں کی طغیانی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ جالور شہر کے باہر شیر شاہ سوری اور دشمن کے لشکر کے درمیان یہ جنگ تاریخ کا سرمایہ بننے والے ایک حادثے کی صورت اختیار کر گئی۔
شیرشاہ سوری نے وقت کی رفتاری میں تاریخ کا بہترین کردار ادا کرتے ہوئے اس لشکر کو بدترین شکست دی۔ لشکر کے اکثر حصے کا اس نے قلع قمع کر دیا اور جالور پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک خواص خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ سانچور پہنچ چکا تھا۔ راجہ مالدیو نے اپنے لشکر کے مرکزی حصے کے ساتھ وہیں قیام کر رکھا تھا۔ پہلے راجہ مالدیو کو جب خبر ہوئی کہ تعاقب میں خواص خان سانچور کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو اس نے سانچور سے بھی بھاگ کر کہیں پناہ لینے کا ارادہ کیا، لیکن سانچور کے سرکردہ لوگوں کے علاوہ خود اس کے لشکر کے بھی سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ کب تک وہ خواص خان اور شیرشاہ سوری کے آگے بھاگتا رہے گا۔